اللہ جب تمہاری آزمائش ختم کرنے لگتا ہے، اللہ جب تمہارے برے دن کو اچھے دنوں میں بدلنا چاہتا ہے، اللہ جب تمہارے دکھوں اور تکلیفوں کو آزمائشوں میں بدلنا چاہتا ہے تو تمہیں 5 اشارے ضرور دیتا ہے۔ جب تمہیں یہ 5 نشانیاں نظر آئیں تو سمجھ جانا کہ اب تمہارا وقت بدلنے والا ہے، اب تمہاری آزمائش ختم ہونے والی ہے۔ وہ 5 نشانیاں کون سی ہیں؟ جب اللہ تمہاری آزمائش ختم کرنے لگتا ہے تو 5 حیران کن نشانیاں ظاہر کرتا ہے۔ زندگی کا کھیل بھی عجیب ہے، کبھی خوشیوں کی برسات تو کبھی غموں کا عادی۔ جب انسان مشکل میں ہوتا ہے تو ہر دروازہ بند محسوس پاتا ہے، ہر امید ٹوٹتی ہوئی نظر آتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ تقدیر نے بس یہی لا کر چھوڑ دیا ہے۔ مگر جو لوگ اللہ کی حکمتوں کو سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ آزمائش ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی۔ در حقیقت جب اللہ کسی کو کسی بڑی نعمت سے نوازنے والا ہوتا ہے تو وہ پہلے اسے آزمائشوں کی بھٹی سے گزار کر کندن بناتا ہے۔ لیکن یہ کیسے پتہ چلے گا کہ آزمائش ختم ہونے والی ہے؟ کیا اللہ ہمیں کوئی اشارہ دیتا ہے؟ ہاں، اللہ تعالیٰ اشارہ دیتا ہے۔ ہاں، اللہ کچھ خاص نشانیاں ظاہر کرتا ہے، ایسے اشارے جو اگر آپ سمجھ جائیں تو آپ کو یقین ہو جائے گا اب اچھا وقت قریب ہے۔ وہ نشانیاں کون سی ہیں؟ کیا آپ نے کبھی ان کا مشاہدہ کیا ہے؟ شاید آپ کی زندگی میں بھی وہ نشانیاں ظاہر ہو چکی ہوں اور آپ نے انہیں پہچانا ہی نہ ہو۔ محترم ناظرین، ذرا سوچیں، جب بارش ہونے لگتی ہے تو پہلے بادل آتے ہیں، ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگتی ہیں اور فضا میں ایک مخصوص مہک پھیل جاتی ہے۔ یہ سب بارش آنے کی نشانیاں ہیں۔ بالکل اسی طرح جب اللہ آپ کی تقدیر بدلنے لگتا ہے، جب وہ آپ کی دعاؤں کا جواب دینے لگتا ہے، جب آپ کے صبر کا صلہ دینے لگتا ہے تو وہ بھی کچھ واضح نشانیاں بھیجتا ہے۔ وہ نشانیاں آپ کی زندگی میں ایک نئے باب کے آغاز کی علامت ہوتی ہے۔ وہ بتاتی ہیں کہ جس اندھیرے میں آپ پھنسے ہوئے تھے اب اس کے بعد روشنی آنے والی ہے۔ مگر وہ نشانیاں کیا ہیں؟ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کب آپ کی زندگی بدلنے والی ہے تو ان 5 نشانیوں پر نظر رکھیں۔ یہ نشانیاں وہی راز ہیں جنہیں اگر آپ پہچان لیں تو آپ کا ایمان مضبوط ہو جائے گا اور آپ کو یقین آ جائے گا کہ اللہ نے آپ کی فریاد سن لی۔ جب زندگی کی کالی رات ہو جائے، دعائیں بے اثر محسوس ہونے لگیں اور ہر دروازہ بند دکھائی دے تو مایوس نہ ہونا، کیونکہ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب تمہاری آزمائش ختم ہونے کے قریب ہوتی ہے۔ اللہ جب کسی کے دکھوں کو راحت میں بدلنے لگتا ہے، جب برے دنوں کو اچھے دنوں میں تبدیل کرنے لگتا ہے تو وہ پہلے کچھ نشانیاں ظاہر کرتا ہے۔ یہ نشانیاں دراصل اس بات کا اعلان کرتی ہیں کہ اب تمہاری تقدیر بدلنے والی ہے، اب مشکلات کا سورج ڈوبنے والا ہے اور تمہاری زندگی میں ایک نئی روشنی آنے والی ہے۔ اگر تمہیں یہ 5 نشانیاں دکھائی دینے لگیں تو سمجھ جانا کہ تمہاری دعائیں قبول ہو چکی ہیں، تمہاری آزمائشوں کا وقت مکمل ہو چکا ہے اور اب اللہ تمہیں انعام دینے والا ہے۔ وہ 5 نشانیاں کون سی ہیں یہ جاننا تمہارے لیے نہایت ضروری ہے، کیونکہ اگر تم نے انہیں پہچان لیا تو تمہارا ایمان مضبوط ہو جائے گا
اور تم اللہ کی حکمتوں کو بہترین طریقے سے سمجھ سکو گے۔ آزمائش ختم ہونے کی سب سے پہلی نشانی دل کا سکون اور غیر متوقع اطمینان۔ کبھی آپ نے محسوس کیا کہ سخت ترین حالات میں بھی آپ کا دل بے وجہ ہلکا محسوس ہونے لگتا ہے؟ پہلے جو بے چینی اور گھبراہٹ تھی وہ اچانک کم ہونے لگتی ہے اور اندر ایک غیر واضح اطمینان جگہ بنانے لگتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی کہہ رہا ہو کہ سب کچھ ٹھیک ہونے والا ہے۔ یہ کیفیت بلا وجہ نہیں ہوتی، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہوتا ہے کہ اب تمہاری آزمائش ختم ہونے کو ہے۔ کیونکہ جب اللہ کسی کے حالات بہتر کرنے لگتا ہے تو سب سے پہلے اس کے دل کو اطمینان کر دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، خبردار، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اگر تم سختی میں رہو اور اچانک تمہارا دل سکون پانے لگے تو سمجھ لینا کہ یہ تمہارے اچھے دنوں کی پہلی دستک ہے۔ یہ اطمینان کسی بھی لمحے آ سکتا ہے، کسی دعا کے بعد، کسی نماز کے بعد، یا کسی ایسے وقت میں جب تم سوچ بھی نہیں رہے ہوتے کہ حالات بدلنے والے ہیں۔ یہ اللہ کا طریقہ ہوتا ہے کہ بندے کے دل کو سب سے پہلے مضبوط کرتا ہے تاکہ جب نعمت کا دروازہ کھلے تو وہ اسے سنبھال سکے۔ یہ وہ مقام ہوتا ہے جب تمہیں اپنی آزمائشوں کا مقصد سمجھ آنے لگتا ہے۔ تمہیں احساس ہوتا ہے کہ تم جس مشکل سے گزر رہے تھے وہ محض تمہاری بہتری کے لیے تھی۔ جب یہ کیفیت پیدا ہو تو سمجھ جاؤ کہ اب اللہ تمہیں کچھ بڑا عطا کرنے والا ہے۔ آزمائش ختم ہونے کی دوسری نشانی حالات میں ہلکی سی مثبت تبدیلی کا آغاز۔ جب بہت عرصے سے تمہاری زندگی میں کچھ اچھا نہیں ہو رہا، ہر طرف مشکلات ہی مشکلات ہیں، اور پھر اچانک تمہیں کوئی چھوٹی سی خوشخبری ملتی ہے تو سمجھ لو کہ تمہاری آزمائش ختم ہونے لگی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ خوشخبری بہت معمولی ہو، جیسے کسی مسئلے میں چھوٹی سی آسانی، ایک ایسا موقع مل جانا جس کے بارے میں تم نے سوچا بھی نہ ہو۔ عام طور پر لوگ ایسی معمولی تبدیلیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ اس بڑی خوشی کی ابتدا ہوتی ہے جو اللہ نے تمہارے مقدر میں رکھی ہوتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ تمہیں بتاتا ہے کہ میں تمہاری دعاؤں کو سن چکا ہوں اور اب میں تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا ہوں۔ احادیث میں آتا ہے کہ جان لو کہ مدد صبر کے ساتھ آتی ہے اور مشکل کے ساتھ آسانی۔ جب تم دیکھو کہ حالات میں معمولی سی بھی بہتری آنا شروع ہو گئی ہے تو یہ مت سمجھو کہ یہ محض اتفاق ہے، بلکہ یہ اللہ کا تمہیں پیغام ہے۔ میرا کرم تم پر اترنے لگا ہے، آزمائش ختم ہونے کو ہے۔ آزمائش ختم ہونے کی تیسری نشانی دعاؤں کا پوری طرح اثر محسوس ہونے لگنا۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ تم نے کوئی دعا کی اور وہ فوراً قبول ہو گئی، یا تمہیں لگا کہ تمہاری دعاؤں میں اب پہلے جیسی بے بسی نہیں رہی، بلکہ جب تم دعا مانگتے ہو تو دل کو تسلی ہونے لگتی ہے؟ اگر ہاں تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ تمہاری آزمائش کا وقت ختم ہونے کو ہے اور اللہ تمہیں وہ سب کچھ دینے والا ہے جو تم نے مانگا تھا۔
عام طور پر جب بندہ آزمائش میں ہوتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ دعائیں کسی دیوار سے ٹکرا کر واپس لوٹ رہی ہیں، لیکن جب حالات بدلنے لگتے ہیں تو وہی دعائیں اثر دکھانے لگتی ہیں اور بندہ محسوس کرتا ہے کہ اللہ واقعی ہی اس کے قریب ہے۔ یہ کیفیت صرف دعاؤں کی قبولیت تک محدود نہیں رہتی، عام الفاظوں پر بھی اثر رکھتی ہے۔ تمہارے دل سے نکلی ہوئی بات لوگوں کے دلوں میں گھر کرنے لگتی ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ چاہتا ہے کہ تم اپنے رب سے مزید مانگو، کیونکہ وہ اب تمہیں نوازنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا، مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ اگر تمہیں لگنے لگے کہ اب تمہاری دعاؤں کا بھی کوئی ورد رک نہیں سکتا تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تمہاری زندگی کے دروازے کھولنے والا ہے۔ آزمائش ختم ہونے کی چوتھی نشانی، وہ لوگ جو تمہاری زندگی میں آنا شروع ہو جائیں جو تمہیں آگے بڑھانے والے ہوں۔ اللہ جب تمہارے برے دن ختم کرنے لگتا ہے تو تمہیں ایسے موقع، حالات اور لوگ فراہم کر دیتا ہے جو تمہاری ترقی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص تمہاری زندگی میں داخل ہو جو تمہیں کوئی بہترین مشورے دے یا تمہارے لیے کامیابی کی راہ ہموار کر دے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ تمہیں اچانک کوئی ایسا موقع مل جائے جس کی تم نے کبھی امید نہیں کی۔ یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک واضح اشارہ ہوتا ہے کہ اب تمہارے راستے کھلے ہیں، اب تمہارے لیے آسانی مقدر ہو چکی ہے۔ یہ اللہ کی صفت ہے کہ جب وہ کسی کو آزمائش سے نکالتا ہے تو اس کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے جن کا وہ خود بھی تصور نہیں کر سکتا۔ حدیث میں آتا ہے، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے کسی عظیم مقصد کے لیے استعمال کر لیتا ہے۔ اگر تم دیکھو کہ تمہاری زندگی میں ایسے لوگ آ رہے ہیں جو تمہارے لیے نفع بخش ثابت ہوتے ہیں تو سمجھ لو کہ تمہاری تقدیر کا ایک نیا باب کھلنے والا ہے۔ آزمائش ختم ہونے کی پانچویں نشانی، تمہارے اندر نئی توانائی، خود اعتمادی اور امید پیدا ہونے لگے۔ جب آزمائش ختم ہونے لگتی ہے تو تم خود کو پہلے سے زیادہ مضبوط، پر اعتماد اور پر امید محسوس کرنے لگتے ہو۔ جو ڈر اور خوف پہلے تمہارے اندر تھا وہ ختم ہونے لگتا ہے اور اس کی جگہ ہمت اور حوصلہ لے لیتی ہیں۔ یہ اللہ کا تمہیں اندر سے تیار کرنے کا ایک طریقہ ہے تاکہ جب کامیابی تمہارے قدموں میں ہو تو تم اسے سنبھال سکو۔ یہ کیفیت تمہیں واضح طور پر محسوس ہوتی ہے، جیسے تمہیں اچانک احساس ہو کہ اب تمہارے اندر پہلے جیسی بے بسی نہیں رہی، تمہارے فیصلے زیادہ پختہ ہونے لگے ہیں، تمہاری سوچ مثبت ہونے لگی ہے اور تمہارا دل ہر آنے والے لمحے کے لیے پرجوش ہونے لگتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ تمہارا صبر اب رنگ لانے والا ہے اور اللہ نے تمہارے حق میں فیصلہ کر لیا ہے۔ اگر تم محسوس کرو کہ تمہارے اندر غیر معمولی اعتماد اور طاقت پیدا ہو رہی ہے تو یہ مت سمجھو کہ یہ بس اتفاق ہے، بلکہ یہ اللہ کا تمہیں ایک پیغام ہے کہ اب تمہارے اچھے دن قریب ہیں۔ جب انسان زندگی کے نصیب و فراز سے گزرتا ہے تو کچھ لمحات ایسے آتے ہیں
جب اسے لگتا ہے کہ وہ بالکل اکیلا ہے، کوئی اس کا ساتھ دینے والا نہیں، نہ کوئی اس کے درد کو سمجھنے والا ہے اور نہ کوئی اس کی مدد کے لیے موجود ہے۔ یہ احساس سب سے زیادہ اس وقت شدت میں ہوتا ہے جب انسان آزمائشوں میں گھرا ہوا ہوتا ہے، جب حق کا دروازہ بند نظر آتا ہے، جب اپنے بھی بیگانے بن جاتے ہیں اور جب امید کے چراغ ایک ایک کر کے بجھنے لگتے ہیں۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ سب محض ایک دھوکہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی انسان کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ وہ ہر حال میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہے، چاہے بندہ اسے محسوس کرے یا نہ کرے۔ وہ آزمائشوں میں بھی اپنے بندے کو سنبھالتا ہے، اسے ہمت دیتا ہے اور اس کے دل میں صبر اور حوصلے کے بیج بوتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگر تمہیں لگے کہ تم تنہا ہو تو یہ تمہاری آنکھوں کا دھوکہ ہے، کیونکہ حقیقت میں تمہارے ساتھ سب سے بڑا سہارا موجود ہے، جس کا ہاتھ اگر تم تھام لو تو تمہیں کبھی بھی کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہی وجہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے لشکر نے گھیر لیا اور ان کے ساتھیوں نے گھبرا کر کہا، ہم تو پکڑے گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پورے یقین کے ساتھ فرمایا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور مجھے راستہ دکھائے گا۔ اور پھر وہی ہوا، اللہ نے دریا کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے نجات کا دروازہ کھول دیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ چاہے حالات کتنے ہی مایوس کن کیوں نہ ہو جائیں، چاہے دشمن کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہوں، اور چاہے ہر طرف اندھیرا ہی کیوں نہ ہو، اللہ کبھی بھی اپنے بندے کو بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ آزمائشیں آتی ہیں لیکن وہ صرف مضبوط کرنے کے لیے آتی ہیں، تمہیں توڑنے کے لیے نہیں۔ اگر تم اللہ پر بھروسہ رکھو تو وہ تمہیں ایسی جگہ سے سہارا دے گا جہاں سے تم نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ بس تم نے یقین رکھنا ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور اگر وہ تمہارے ساتھ ہے تو تم کبھی اکیلے نہیں۔ ویورز، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے رزق میں برکت اور وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹس باکس میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ۔